قبلہ والد صاحب شیخ الحدیث رحمۃ اللہ کے یہ پوتے ہیں، انہیں کی گود میں پلے بڑے، اس وقت الحمدللہ باقاعدہ مفتی ہیں اور ایم اے ہو چکا ہے ماشاءاللہ۔ ہمارے ادارے دارالفکر کی جانب سے بڑا خوبصورت پیغام آپ کو دیں گے شان والدین پر، اور آج میں گزارش کروں گا کہ پروفیسر صاحب بھی یقیناً کچھ نہ کچھ ہمیں آج بتائیں گے، لیکن علم صاحب آپ پہلے بیان کر دیں، اس کے بعد انشاءاللہ 1 بجے انشاءاللہ دعا ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سبحان اللہ۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ، ذرا بلند آواز سے پڑھا کریں، السلام علیک یا حبیبی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ جیسا کہ آپ سماعت فرما چکے، دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں، تو میں بلا تمہید بالکل مختصر سے وقت میں اپنی بات پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سے ہم نے ایک آیہ بینہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اور ہم نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو اور جنات کو مگر فقط اپنی عبادت کے لیے۔ کیا ہی بات۔ اس سے پہلے کہ اس کے مفہوم کی گہرائیوں میں ہم جائیں، ذرا آیہ مبارکہ کے اگر انداز کو ہم دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بلاغت کی اصطلاح میں جب قرآن مجید فرقان حمید کا انداز یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے خطاب کے اندر پہلے کسی چیز کی نفی فرما دے اور متصلاً بعد ہی اس حکم کو کسی ایک کے لیے اس کا اثبات فرما دے، تو بلاغت کی اصطلاح میں اس کو حصر کہتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ اور سارے ماشاءاللہ اہل علم موجود ہیں، سب جانتے ہیں کہ حصر یہ بلاغت کی انتہائی قیمتی اور اہم ترین اصطلاح ہے، بے شک۔ جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حصر کے ذریعے کسی حکم کو کسی خاص فرد کے لیے قید کر دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال بڑی سادی سی ہے کہ جس طرح اللہ فرماتا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا، یعنی اللہ ہی معبود برحق ہے۔ اس کے اندر بھی نفی ہے اور بعد میں اس بات ہے، لا سے نفی ہے، اللہ سے اس بات ہے، یہاں بھی حصر ہے۔ فائدہ کیا حاصل ہوا کہ یہ جو الہیت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے ثابت نہیں ہو سکتی۔ بے شک۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو اور جنات کو مگر صرف عبادت کے لیے۔ کیا ہی بات۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مقصد تخلیق انسانیت اور جنات فقط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے عبادت کو انسانوں اور جنات کے ساتھ بالکل خاص کر دیا کہ ان کے مقصد کو اس حصر کے ذریعے اس میں بند کر دیا، قید کر دیا، تو معلوم ہوا کہ یہ عبادت کوئی عام چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی خاص الخاص چیز ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی، سبحان اللہ، انسانوں کو پیدا کیا ہے اور جنات کو پیدا کیا ہے۔ اگر میں مختصر کروں اور عبادت کے مفہوم کی طرف جائیں تو بات یقیناً بہت لمبی ہو جائے گی، طویل ہو جائے گی۔ بالکل مختصر کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو کہ امام المفسرین ہیں، جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا فرمائی تھی اللہم فقہ التأویل، کہ اے اللہ اس کو قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ آمین۔ کتاب ہے مرقات المفاتیح، مشکات شریف کی یہ شرح ہے عربی زبان کے اندر۔ حضرت سلطان بن علی القاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو معروف ہیں ملا علی قاری کے نام سے، ان کی یہ شرح ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات کے روز لوگوں کو تفسیر قرآن جب سکھایا کرتے تھے تو صحابہ اور تابعین کا ایسا جم غفیر لگتا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے گھر جگہ کم پڑ جاتی تھی، یہاں تک کہ ان سے قرآن مجید سیکھنے کے لیے لوگ ٹولیوں کی شکل بنا لیتے تھے۔ کچھ آتے تھے، وہ سیکھ کر پھر جاتے تھے، پھر لوگ آتے تھے، اور یہ سلسلہ سارا کا سارا دن چلتا رہتا تھا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے تفسیر قرآن کا جو باب ہے اس کے دروازے کس طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی دعا کی برکت سے کیسے بولیے سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، بس میری آخری بات ہے، توجہ سے سنیے گا، وہ فرماتے ہیں
کہ یہاں پر اللہ جو فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعبدون سے مراد یعرفون ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنات کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ مطلب عبادت کا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانیں۔ یعرفون سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی پہچان ہے۔ اور ہم نے جو بات کی ہے اس بات کی توثیق ہمیں حدیث طیبہ سے بھی ملتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتو کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، لوگ مجھے نہیں جانتے تھے، مخلوق نہیں پہچانتی تھی، جب میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو اور یہ مخلوق مجھے پہچانے تو پھر میں نے مخلوق کو پیدا کر دیا اور پھر مخلوق نے مجھے پہچان لیا۔ اس حدیث شریف سے بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول جو کہ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا اور نقل فرمایا، اس کو توثیق ملتی ہے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کیسے ہوگی۔ ظاہر ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے مخلوق کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری پہچان کر سکے، میری ذات کی معرفت اس کو حاصل ہو سکے۔ تو پتہ چلا یہ جو مخلوق خدا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات کا اس مخلوق کو مظہر بنا دیا۔ انسان اپنی ذات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے۔ اب جس طرف ہم لے کر جانا چاہ رہے ہیں اور بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ بات یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ساری مخلوق کو اپنی صفات کا مظہر بنا دیا تو اس مخلوقات میں جو سب سے افضل ترین ہستی ہے، جو ساری مخلوق بشمول تمام انبیاء، تمام رسول عظام، ان کی جو امام ہے، ان سے جو افضل ہیں، یعنی تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باقی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا مظہر بنایا۔ اور جب باری ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کی ذات کو اپنی صفات کا مظہر بھی بنایا ہے اور اپنی ذات کا مظہر بھی بنایا ہے۔ کیا ہی بات، سبحان اللہ۔ اس بات کی توثیق بھی ہمیں حدیث شریف کے اندر ملتی ہے۔ تفسیر روح البیان کے اندر حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ہریرہ کو پکڑ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو ہریرہ کو دیکھیے پتہ نہیں کیا ہو گیا، لگتا ہے کہ شاید یہ دیوانے ہو گئے ہیں یا ان کی عقل زائل ہو چکی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اے عمر، ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے مدینے کی گلیوں میں اپنے رب کو چلتے ہوئے دیکھا، میں نے مدینے کی گلیوں میں اپنے رب کو چلتے ہوئے دیکھا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کی عقل زائل ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ مدینہ کی گلیوں میں کیسے نظر آ سکتا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے بالکل سچ کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے میری ذات کو اپنی ذات اور صفات کا مظہر بنا کر دنیا میں بھیجا۔ مر رآنی فقد رأى الحق، جس نے میری ذات کو دیکھ لیا گویا اس نے خدا وحدہ لا شریک کو دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے، اور معرفت کا سب سے واحد ذریعہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا مظہر بنا کے ساری کائنات کے سامنے یہ واضح کر دیا کہ تمہاری تخلیق کا مقصد فقط ایک ہے کہ تم میری معرفت حاصل کرو، اور اگر میری معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو پہلے میرے حبیب کی معرفت کو حاصل کرو، میرے حبیب کے در پر آؤ۔ اگر تم میرے حبیب کے در پر پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر میرے حبیب کے در پر پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو پھر میں اللہ وحدہ لا شریک تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ تم میرے حبیب سے محبت کرنا شروع کر دو، پھر اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دو۔ اور ہمارے ہی آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی معرفت یہ مقصد تخلیق کائنات ہے، وہی فرماتے ہیں ایک صحابی آئے تھے اور انہوں نے آ کر عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے پیسے رکھتا ہوں، میرا باپ آتا ہے بوڑھا ہو گیا ہے اور پیسے نکال کر خرچ کر لیتا ہے، میں جمع کرتا ہوں وہ خرچ کر لیتا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ اے صحابی اپنے والد کو بلاؤ، ابھی پوچھ لیتے ہیں کیا معاملہ ہے۔ قاصد بھیجا گیا المختصر، والد کو بلایا گیا، والد آ رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ جیسے ہی وہ پہنچے ادھر سے حضرت جبریل آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اس سے پیسوں کا حساب تو بعد میں ہوگا، پہلے اس سے کہیے کہ آپ کی بارگاہ میں آتے ہوئے جو اشعار اپنے دل کے اندر یہ سوچتے ہوئے آ رہے تھے وہ اشعار پہلے آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ جب حضور نے فرمایا صحابی حیران ہو گئے کہ کمال تو یہ ہے
کہ ابھی جو اشعار میرے کانوں نے نہیں سنے، میری زبان پر جاری نہیں ہوئے، میرے ذاتی کانوں نے نہیں سنے، حضور کے کانوں کو اللہ نے وہ بھی سنوا دیا۔ کیا ہی بات، سبحان اللہ۔ جن کا علم مکمل طور پر ابھی مجھے بھی حاصل نہیں ہوا، اس کا علم اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دیا۔ تو آخر میں انہوں نے وہ اشعار پیش کیے، وہ اشعار انتہائی دردناک ہے، موقع نہیں ہے کہ اس کو ہم پیش کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اشعار سنتے جا رہے تھے، آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ جب اشعار مکمل ہو گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان شکایت کرنے والے صحابی کو پکڑ لیا اور فرمانے لگے کہ تم اپنے باپ کی یہ شکایت کرتے ہو کہ وہ میرا مال لے لیتا ہے، سن لو آج سے میرا یہ فیصلہ ہے، انتا و مالو کا لی ابی کا، تو کیا، تیرا مال کیا، تیرے جسم کے ایک ایک جز یہ تیرے باپ کی ملکیت ہے، وہ تیری جان میں بھی تصرف کرنے کا حق رکھتا ہے، تیرے مال میں بھی تصرف کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ یہ جو چپ کا تالا ہے اگر توڑ دیں مزہ آئے گا، ذرا بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ۔ جن والدین کو آج سلوٹ پیش کرنا ہے، ٹھیک ہے، ان کے روح پاک کو ثواب بھیجنا ہے، تو کچھ علماء بیان کر کے کچھ آپ کی سبحان اللہ، تو انشاءاللہ ان کی روح قبر میں خوش ہو جائے گی۔ ذرا گج بج کے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، اچھا یا نعرہ حیدری، یا علی، فیضان مزار پر انوار، زندہ آباد، فیضان علماء اہل سنت۔ زندہ آباد۔ تو اب ہمارے اس علاقے کے انتہائی معزز ترین اور رات دن انسانی خدمت میں مصروف عمل رہنے والے محترم ڈاکٹر محمد یونس صاحب اپنی حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے ہیں۔ میرے دل میں ہے یاد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ واہ میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تاجدار حرم کے کرم سے اللہ آ گیا زندگی کا کرینہ، بولیے سبحان اللہ، واہ واہ ماشاء اللہ۔ میرے دل میں ہے یاد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بے شک دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم، اللہ سبحان اللہ، کیا بات کیا بات، ماشاء اللہ۔ اس میں رہتے ہیں شاہ دو بے شک عالم، بے شک۔ جب سے مہما ہوئے ہیں وہ دل، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ دل میرا بن گیا ہے مدینہ، واہ سبحان سبحان اللہ، اللہ، کیا بات ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ میرے دل میں ہے یاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی چشم کرم کی عطا ہے، اللہ اکبر، اللہ میرے سینے میں ان کی ادا ہے، کیا ہی بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے سینے میں ان کی ادا ہے، یاد سلطان طیبہ کے صدقے اللہ اکبر، میرا سینہ ہے مثل نگی، واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد اور زندہ باد۔ میرے دل میں ہے یاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں غلام غلامان احمد، بے شک میں سگے آستان محمد، اللہ اکبر، اللہ میں سگے آستان آستان محمد صلی اللہ علیہ محمد، وسلم۔ واہ سبحان اللہ، قابل فخر ہے موت اللہ، میری، اللہ قابل رشک ہے میرا اللہ، اللہ جینا، سبحان اللہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، اللہ مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا
یہ گزر جائے گا رخ بدل کیا بات ہے، کر، سبحان اللہ۔ یہ گزر جائے گا رخ بدل کر، اللہ اللہ ناخدا ہے میرے جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا بات، کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، واہ کیا بات، کیا بات، ماشاء اللہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، چل مدینے کو چل غم کے مارے، زندگی کو ملیں گے سہارے، بے شک، سبحان اللہ، بے شک، زندگی کو ملیں گے سہارے، آ گیا ہے حرم سے بلا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، آ گیا ہے حرم سے بلا، کوچ کرتے ہیں سوئے مدینہ، آمین آمین مدینہ، آمین، میرے دل میں ہے یاد محمد، سبحان محترم رحمت و نصلی علی رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، بس مختصر سی بات کرنا چاہوں گا کہ آج جس مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، ہمارے والدین کی برسی کے حوالے سے یہ تقریب ہے، اللہ اکبر، اور ہمارے بڑے بھائی تھے ایک معذور، ان کا بھی انتقال ہوا۔ ہمارے ایک دوست رؤف خان صاحب یہاں رہتے تھے، ابھی تھوڑے دن پہلے ان کی وائف فوت ہوئی، پھر ابھی خود بھی فوت ہو گئی، انا للہ و انا الیہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ آمین، تو یہ دنیا جو ہے وہ چند روزہ ہے اور ایک آزمائش کی جگہ ہے۔ اب ہمارے پاس مہلت بھی ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی طرف ہم موڑ بھی سکتے ہیں، بے شک، گناہوں سے بچ سکتے ہیں، تیاری کر سکتے ہیں آخرت کی۔ بے شک، قیامت کے روز انسان کے اعضاء گواہی دیں گے کہ یہ کیا کیا کام ہے۔ اللہ اللہ اللہ، سورۃ یاسین میں ایک جگہ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، لا ریب، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ بولیں گے اور پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ وہ کرتے رہے۔ اللہ اللہ، قیامت کے روز کا نقشہ کھینچتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ کسی شخص کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے 5 سوال نہ کریں۔ اللہ اللہ، اب دنیا کی زندگی میں اگر کسی کو کہہ دیا جائے کہ لو بھائی یہ 5 سوال ہیں امتحان کے، تو وہ کتنا خوش ہوگا، بھائی یہ سوال ہی بتا دیا میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ سوالات بتا دیے کہ تاکہ لوگ اس کی تیاری کریں، اللہ اکبر، لیکن ہم سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی جس راستے پر چل رہے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے۔ استغفر اللہ، انسان کے جسم کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس کو کن کاموں میں لگا کر پرانا کیا، اس کے علم کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس کو کس طرح سے استعمال کیا، اللہ اکبر، مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس کو کہاں سے حاصل کیا، کہاں خرچ کیا۔ یہ 2 سوال ہیں، اللہ اکبر، اگر انہی سوالوں کے اگر ہم توجہ سے دیکھ لیں، مال کہاں سے حاصل کیا، کہاں خرچ کیا، اللہ اکبر، اور اپنی زندگی کو کس طرح سے گزارا، تو کسی شخص کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک یہ 5 سوال نہ کریں۔ اللہ اللہ، استغفر، تو چاہیے ہمیں یہی کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں جو آزمائش گاہ ہے بڑی احتیاط کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، آمین، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے رہیں، اور شیطان کے جو راستے ہیں ان سے دور رہیں۔ آمین آمین، ایک چھوٹا سا کوئی سفر ہوتا ہے، انسان اس کے لیے بھی تیاری کرتا ہے۔ کسی نے کوئی کراچی جانا ہے تو وہ سیٹ بک کرائے گا پہلے، کبھی کوئی دقت نہ ہو مجھے، کوئی اور تھوڑی اپنی سردی ہے تو کوئی کمبل وغیرہ بھی ساتھ لے لوں، گرمی ہے تو کوئی بھی تھوڑا سا کوئی پانی وغیرہ ساتھ لے لوں ٹھنڈا۔ تو ایک آخرت کا سفر جس کے لیے اس کے بعد ہم نے واپس ہی نہیں آنا، اور
इस दुनिया की ज़िंदगी पर ही मुनहसर है कि वो आखिरत में क्या वो अब्दी ज़िंदगी किस तरह से हम हासिल होगी, तो हम उसके लिए कोई तैयारी नहीं करते। तो ज़रूरत इस अम्र की है कि हम उसके लिए तैयारी करें और अल्लाह ताला कबूल फरमाए। थोड़ी मुख्तसर थोड़ी सी बात की है मैंने, तो बाकी ये कि डॉक्टर साहब की बच्ची का MBBS में दाखिला हो गया है। माशाअल्लाह, मुबारक जी बहुत। कल से क्लासेस शुरू होंगी उनकी। मेरी बच्ची पहले ही फार्मेसी में डॉक्टरेट कर रही है, सुभान अल्लाह, तो 2-3 महीने हो गए पढ़ते हुए। बहुत अच्छे, तो अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, करम नवाजी अल्लाह ताला की। सुभान तो बाकी हम इस काबिल नहीं हैं। अल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है वो बच्ची ने दाखिला लिया है तो उसकी तालीम मुकम्मल अच्छे तरीके से हो जाए। आमीन। और जितने भी मेरे दोस्त, ये जितने भी दोस्त सारे बैठे हुए हैं माशाअल्लाह, और माशाअल्लाह, 2-3 इधर बैठे हुए हैं, अल्लाह अकबर, ये मेरे बचपन के स्कूल के ज़माने के क्लास फेलो हैं अल्लाह सारे। अकबर, ये क्या सारे बात, जितने बैठे हैं ना, माशाअल्लाह, तो इनमें पहली जमात से इकट्ठे पढ़ना शुरू किया था। ये भाई साहब हो गए इधर, सुभान तो ये माशाल्लाह मोहब्बत में तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह। बहुत शुक्रिया। और हमारे पड़ोसी और हमारे अज़ीज़ वक़ारिब सबका बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। आप अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना व शफ़ीइना व हबीबिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व रसूलिकल मुर्तज़ा, तहिर क़ुलूबना मिन कुल्लि वस्फ़िन युबाइदुना अम मुशाहदतिका व मुहब्बतिका व अमितना अला सुन्नति वल जमाअह व शौक़ि इला लिक़ाइका या ज़ल जलालि वल इकराम। या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना, या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना, इन्ननी फ़ी बहरि ग़म्मिन मुग़रक़ुन, खुज़ यदी सहिल लना अश्कालना। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक व सल्लम, इन्नल मौत जस्रुन युसलुल हबीबु इलल हबीब। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबी मुख़बिरन व आमिरा, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना, इन्नहु हुवस समीउल बसीर। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़ी मक़ामिन आख़र, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वन नज्मि इज़ा हवा मा ضل साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फ़स्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल अअला, सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैनि औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक व सल्लम, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। फैज़ाने साहिब मज़ार पुर अनवार खानक़ाह या रसूलुल्लाह के मकीन हमारे क़िबला अब्बा जी हुज़ूर शेखुल हदीस और कई किताबों के मुसन्निफ़, और लगभग मेरे नॉलेज के मुताबिक जिन्होंने 70-80 साल फ़ी सबीलिल्लाह दीन की खिदमत पूरे दुनिया के अंदर की हो, आपके शागिर्दों की तादाद अब पता चल रहा है। ज़िंदगी में तो कदर नहीं होती, बाद में जब उनके पर्दा फरमाने पर लोगों के व्यूज़ आए मुख्तलिफ, अब तो मीडिया है, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, तो इतने मुरीदीन शागिर्दों की तादाद मैंने अपनी ज़िंदगी में चंद ही लोगों के देखे। तो हमें भी उनकी खिदमत में जो कुछ हमने हासिल किया आप तक पहुँचाना है। और आपने अब सुभान अल्लाह नहीं कहना, क्योंकि ये तो गलत बात है ना। गीबत करना अच्छी बात है, चुगलियाँ खाना अच्छी बात है, अस्तगफिरुल्लाह, ये तो हमने करना नहीं। तो जिसको सुभान अल्लाह कहना आती है, ज़रा कहें बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह। आपने देखा नहीं फ़लस्तीन वालों के साथ क्या हुआ, कश्मीर में क्या हो रहा है, यमन में क्या हो रहा है। जिसने अल्लाह रसूल के जिक्र को बुलंद रखा, ये हड़प ना कर गया, ये उसकी शान है कि वो कैद होकर भी अल्लाह ताला उसको बादशाहत अता फरमा देता है। अगर ढीला बोलना तो फिर आखिरी बात है, जरा बोले सुभान अल्लाह। तो थोड़ी महफिल को रौनक होनी चाहिए। जिनको आप सलूट करने के लिए आए हैं, ताकि वो उनकी कब्रों में उनकी रूहें खुश हो जाएं, और जिस तरह हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं वो हमारे हक में दुआ कर दें। यहाँ पे एक बहुत बड़ी शख्सियत सैयद फिदा मोहम्मद शाह साहब बुखारी थे ना, इसी तरह प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब, हबीब साहब के वालिदैन और उनके भाई साहब, इस तरह बहुत सारे, और इब्ने कलीम साहब थे। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जिन्होंने अल्लाह रसूल के जिक्र का झंडा बुलंद रखा और जिन्होंने नहीं रखा, इनका जो डिफरेंस है वो ज़रा सुन लें चंद मिनटों के अंदर। गद्दा को बादशाह
یا بادشاہوں کو گدا کر دے. گدا کو بھائی اگر دھوپ ہے تو ادھر آ جائیں, اگر دقت ہو تو یہاں پہنچ جگہ, پلیز پہنچ جگہ ہے, جگہ ہے بہت جگہ. اب سنیں جی 2-3 اشعار, اس کے بعد 2-4 باتیں, پھر درود و سلام, پھر انشاءاللہ ختم پاک دعا. گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے. میرے اللہ تو جب چاہے کسی کو کیا, کسی کو کیا سے کیا کر دے. زمینوں کو, زمانوں کو, مکینوں کو, مکانوں کو, میرے مولا تو ایک لمحہ میں سب کچھ ہی تباہ کر دے. اب ہماری مرضی, تباہ ہونے والوں میں جانا ہے, یہ بچ کر حضور کی غلامی لے کر اللہ کے ذکر کا جھنڈا بلند کرنے والوں میں آنا. تو جس کو جو کام کرنے ہے وہ ذرا بلند آواز سے بولے سبحان اللہ. اب اصل شعر ہے سننے کا, قرآن و حدیث کی روشنی کے عین مطابق. کبھی کما شاہ صاحب, قبلہ پروفیسر صاحب, ڈاکٹر صاحب, اب سارے اہل علم ہیں یہاں, بہت بڑی بڑی نام اور ہستیاں تشریف فرمائیں. سنیے, کبھی کما, کبھی منڈی, کبھی پھر قید میں یوسف. اب بھی نہیں بولے, کب بولو گے پھر؟ اب اتنا گج بج کے بولو کہ مصر میں حضرت یوسف پاک کی روح خوش ہو جائے. نہیں یوں نہیں, بلند آواز سے بولے سبحان اللہ. ہمارا یہی مشن ہے. رات میں گیا شیر شاہ دربار پاک کے قریب, میری محفل تھی, تو جب بیان ختم ہوا وہاں بھی بہت بڑے بڑے علماء بھی تھے, لبیک والے بھی تھے, دعوت اسلامی والے بھی تھے, ڈاکٹر بھی تھے. تو مجھے کہتے ہیں قبلہ آپ کی فیس کتنی ہے؟ میں نے کہا جی 50,000. کہتے ہیں تھوڑی کم کر دیں. میں نے کہا چلے 70,000 کر دیں. کہتے ہیں واقعی؟ میں نے کہا, میں کہتا ہوں مجھ سے 70,000 لے لو, میری فیس یہ ہے. شاہ صاحب مجھ سے 70,000 تم لے لو اور اللہ رسول کے ذکر پہ گج بج کے سبحان اللہ کہہ دو. بڑے حیران ہوئے. میں نے کہا میری یہی فیس ہے کہ تم لوگوں کا ذہن میں بنا دوں, ذہن سازی کر دوں, علماء کے نالین اٹھانے کی برکتوں سے. اگر میں آپ کو سبحان اللہ کہنا سکھا سکا تو میری قبر روشن ہے انشاءاللہ. ذرا بولو سبحان اللہ. کبھی کما, کبھی منڈی, کبھی پھر قید میں یوسف. کبھی وہ مصر کا قیدی, مصر کا بادشاہ کر دے. کبھی وہ مصر کا قیدی, مصر کا سارے بولو بادشاہ کر دے. تو جب بندہ کنویں کے اندر ہو, اور پتہ جب کنویں میں گرائے گا یوسف علیہ السلام, سورہ یوسف پڑھیں, تو ظالموں نے ظلم پتہ کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ یہ جو ہوتا ہے نا تیر چلانے والا, ترکش, اور وہ جو ہوتا ہے یوں آپ سمجھ لیں کہ کلہاڑی, میں اس کا نام نہیں مجھے آ رہا, آگے لوہے کا بہت لمبا ہوتا ہے, تلوار کہہ لیں آپ, پیچھے اس کی انی مشہور ہوتی ہے, ہینڈل. تو یوسف علیہ السلام کہ جب گرایا تو پاؤں, آپ کے ہاتھ مبارک کنویں کے اوپر منڈیر پر یوں اٹک گئے. آپ نے پکڑا اور آپ اوپر آنا چاہ رہے تھے, ظالموں نے یہاں پر یوں مارا, زور زور سے یوں مارا, انگلیاں ڈیمیج ہوئی, تکلیف ہوئی, آپ کے ہاتھ چھوٹے نیچے. آواز قدرت آئی, رب کریم نے فرمایا جبریل یا رسول اللہ میں حاضر ہوں جی رب جلیل. کیا کر رہے ہو؟ یا اللہ تیرا حکم کی تعمیل کر رہا ہوں, سارے کام چھوڑو, اس سے پہلے کہ میرا یوسف نیچے جائے, تکلیف ہو, اپنی رفتار تیز کر کے جاؤ, اور اس سے پہلے کہ وہ گرے اپنے باہوں میں لے لو. جنہوں نے رب رسول کے ذکر کو بلند کیا, اللہ نے پھر یوں عزت بلند فرمائی. جس کو سمجھ آئیے بلند آواز سے بولے سبحان اللہ. میرے بہت سارے طلباء میرے ادارے کے بیٹھے ہیں, کم از کم وہ تو بولے سبحان اللہ. باقی سب کے اپنے نصیب ہیں. اور شان والدین ہے. والد صاحب کی بات آپ نے سن لی مفتی صاحب سے, حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین, پہلی عربی کی تفسیر جنہوں نے لکھی, اور جنہوں نے براہ راست
تمہارے میرے معراج والے نبی سے سبق حاصل کیا، علم پڑھا، صحابہ تک پھیلایا۔ طواف فرما رہے تھے اور ایک صحابی اپنی بوڑھی ماں کو کندھوں پر بٹھا کے طواف کروا رہا تھا۔ اس کے کانوں میں بات پڑی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ وہ جو آگے جا رہے ہیں جن کا بہت نورانی چہرہ ہے، بڑے خوبصورت داڑھی مبارک والے ہیں، جن کا چہرہ چاند سے زیادہ روشن ہے، یہی تو ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین، سبحان اللہ، کے سچے چچا زاد بھائی بھی اور سچے شاگرد بھی۔ تو اس کے دل پہ خیال آیا ڈاکٹر صاحب کہ میں اپنی والدہ کو جو چکر کٹوا رہا ہوں اور کتنے میلوں دور سے میں لایا، ننگے پاؤں، نوکیلے پتھر، شدید گرمی، تو میں ان سے مسئلہ تو پوچھوں کہ ماں نے مجھ پر بڑے احسان کیے، ماں تو پھر ماں ہوتی ہے۔ اپنی ماں کو توجہ کر کے سامنے رکھے، ذرا بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، عظمتاں کی سنا ماں کوئی نہیں بیٹھا، بولو ذرا عظمتاں کی سنا بولو بولو تار دیندیاں نے دعا رو پے پیارے محمد مصطفیٰ، یاد جد آئیاں وفام 56 سال کی عمر مبارک رسول پاک کی، ساری دنیا کے سارے دل مل کر بھی اتنے مضبوط نہیں ہو سکتے جتنے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مضبوط دل ہے۔ لیکن 56 سال کی مبارک عمر جب اماں جان کی یاد آئی تو اپنی اماں جان کی قبر سے مزار پاک سے لپٹ کے یوں روئے، وفی رواہ البخاری و مسلم متفق علیہ، اتنا روئے کہ داڑھی مبارک بھیگ گئی، جبہ مبارک بھیگ گیا۔ صحابہ عرض فرماتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگ رہا تھا کہ دنیا سے پردہ ہی نہ فرما جائے۔ آج ہے کسی کو ماں کا درد؟